بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ۔ دعوت اللہ میں اثر عمل صالح سے آتا ہے اور خواص کی تربیت عوام کی تربیت سے افضل ہے، کیونکہ خواص کے ذریعے سے دین عوام میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر علماء اللہ والے بن جائیں، صاحب نسبت درد بھرا دل ان کے سینے میں ہو، تو بتاؤ کیا عالم ہوگا؟ اس عالم سے پورا عالم روشن ہو جائے گا، ورنہ جو روحانی امراض کے ساتھ دعوت دے گا تو اس کی دعوت اللہ میں اثر نہ ہوگا۔ اس لیے دعوت اللہ کے ساتھ عمل صالح کی آیت نازل ہوئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ معلوم ہوا کہ جو دعوت اللہ کرے وہ نیک عمل بھی کرے، گناہوں سے بچے، اور عمل صالح کی توفیق اہل اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے۔ خالق آفتاب کی ناراضگی اور تاریکی قلب۔ ارشاد فرما کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی قلب میں ظلمت ہوتی ہے۔ ایک عظیم الشان مضمون اللہ تعالیٰ نے پونیا کے راستے میں عطا فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ خالق آفتاب ناراض ہوتا ہے تو دل کا عالم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ آفتاب سماوی پھر دل کے ان اندھیروں کو دور نہیں کر سکتا۔ کافروں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن کافروں کے کفر کے اندھیرے اس سے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ خالق آفتاب ان سے ناراض ہے۔ اسی طرح معمولی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو، کیونکہ اس سے بھی قلب میں اندھیرا آ جائے گا اور سارا عالم ویران معلوم ہوگا۔ سلوک کا انتہائی آسان راستہ۔ ارشاد فرمایا کہ میں لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتا کہ دریاؤں میں جا کر 12 بجے رات کو وظیفہ پڑھو، ذکر و نوافل بھی زیادہ نہیں بتاتا، زیادہ محنت و مجاہدہ بھی نہیں بتاتا۔ بس یہی کہتا ہوں کہ اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے تو ایک ہی کام کر لو کہ کام نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو۔ نظر کو آرام سے رکھو، حرام جگہ نہ دیکھو۔ کیوں کام لیتے ہو؟ آرام سے رہو۔ جہاں دیکھو کہ احتمال ہے وہاں بھی آنکھ بند کر کے اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو۔ بس اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ۔ مولا کو یاد کرو گے تو لیلا خود ہی یاد نہیں آئے گی، کیونکہ مولا پاک ہے اور لیلا ہزاروں عیب رکھتی ہے۔ ہوا کھولتی ہے یا نہیں، لیٹرین میں ہٹتی ہے یا نہیں، اس کے پسینہ نکلتا ہے یا نہیں، 40 دن نہ نہائے تو منہ میں بدبو آئے گی یا نہیں، تو پھر پاک ذات کو چھوڑ کر ان ناپاک اور مرنے والی لاشوں پر کیوں مرتے ہو؟ لا الہ الا انت سبحانک کا عاشقانہ ترجمہ۔ لا الہ الا انت سبحانک کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ پاک ہیں۔ انی کنت من الظالمین، مگر ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک مولا کو چھوڑ کر ان ناپاکوں اور ہگنے اور موتنے والی لیلاؤں کے عشق میں مبتلا ہیں، اور ان کے جسم کے فرسٹ فلور سے پاگل ہو کر گراؤنڈ فلور کی گٹر لائن میں گھسے پڑے ہوئے ہیں۔ حسینوں کے فرسٹ فلور سے شیطان بہکاتا ہے، گال آنکھ اور بال دکھا کر پھر گراؤنڈ فلور کے وبال میں پش کرتا ہے، پھر بڑے بڑے مقدس 10 سال کے متقی کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ گٹر لائن میں گھسے پڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے نظر کی حفاظت فرض کر دی تاکہ گناہوں کا 0 پوائنٹ ہی شروع نہ ہو، نقطہ آغاز ہی نہ ہو۔ نظر بچانے سے اتنا قوی نور پیدا ہوگا کہ 1 لاکھ تہجد کا نور اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بدنظری سے بچ جاؤ، کسی حسین کو مت دیکھو، یہ غم آپ کو ایک دم راکٹ کی طرح اللہ تک اڑا دے گا۔ گناہ سے بچنے کی یہ مائنس وائرنگ منزل قرب حق تک بہت تیز لے جاتی ہے۔ آپ عمل تو کر کے دیکھیں، پھر اختر کی بات صحیح نہ ہو تو کہنا۔ ایسے ہی غم اٹھا کر تو دیکھیے، اتنا بڑا درد دل آپ کے سینے کو حاصل ہوگا کہ آپ خود بھی مست ہو جائیں گے اور دوسروں کو مست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مستی عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں کو خوش مستی دیتا ہے اور شیطان اپنے عاشقوں کو بد مستی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ذلت و خواری ہوتی ہے اور جوتے پڑتے ہیں۔ دنیاوی لیلاؤں کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کے جوتے اٹھانے کو لوگ اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کے راستے کا غم اللہ کا پیار ہے، لہذا ان مرنے والی لاشوں کو مت دیکھو، نہ دیکھنے کا غم اٹھاؤ۔ غم سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس غم کو پیار کرو، کیونکہ خدا کے راستے کا غم ہے، اس غم کو اللہ پیار کرتا ہے۔ جس غم کو اللہ پیار کر دے وہ غم پیارا نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے کا پیار ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو حلاوت ایمان ہی دیتا ہے، لہذا اس غم پر شکر ادا کرو۔ جب چپ کے نظر بچا لو تو کہو کہ اے اللہ، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے راستے کا غم عطا فرمایا۔ آپ کی راہ کا ایک کانٹا سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہے، آپ کے راستے کا غم سارے عالم کی خوشیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر ایک کانٹا چپ جائے تو ساری دنیا کے پھول اگر اس کانٹے کو سلام احترامی اور گارڈ آف آنر پیش کرے تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے راستے میں نظر بچانے میں، گناہ سے بچنے میں ایک ذرہ غم دل میں آ جائے تو اتنا مبارک غم ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں
اگر اس غم کو سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے راستے کا غم ہے۔ اسی لیے جان یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے قید خانہ محبوب ہی نہیں، احب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مصر کی عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ جن کی راہ کے قید خانے احب ہے، ان کی راہ کے گلستاں کیسے ہوں گے؟ دوستو، میرا یہ مضمون، یہ سبجیکٹ ہائی کلاس کا ہے یا نہیں، پی ایچ ڈی سے بھی آگے کا ہے یا نہیں، بس سمجھ لو آج کل اختر کو میرے مالک نے کس اعلیٰ مضمون کا ٹیچر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اختر سے آج کل اتنے اونچے مقام کا مضمون بیان کرا رہا ہے کہ اس پر جو عمل کر لے وہ انشاءاللہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ولایت کی سرحد ختم ہے، سب سے اعلیٰ درجے میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا حسام الدین کے مزار پر، اس کے بعد حضرت والا ماں جملہ احباب کے ایک بڑی بستے مولانا رومی کے مزار پر تشریف لے گئے۔ مولانا کے مزار سے پہلے مولانا کے نہایت عاشق اور محبوب مرید اور خلیفہ مولانا حسام الدین کا مزار ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی انہی کی فرمائش پر ہوئی۔ حضرت نے ایصال ثواب کیا اور احباب سے فرمایا کہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر بخش دے، اور فرمایا کہ مولانا رومی نے ان کے لیے ہی یہ شعر فرمایا تھا، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، میل می جوشد مرا سوئے مقال، میل می جوشد مرا سوئے مقال۔ اے حسام الدین تم اللہ کی روشنی ہو، تمہاری برکت سے مجھے مثنوی کہنے کا جوش اٹھ رہا ہے۔ اور جب مثنوی کا چھٹا دفتر لکھنا شروع کیا تب یہ شعر کہا، اے حسام الدین ضیاء الدین بسے، اے حسام الدین ضیاء الدین بسے، میل می جوشد بقسم سادسے، میل می جوشد بقسم سادسے۔ اے حسام الدین اب قسم سادس کی طرف میرا قلب مائل ہو رہا ہے، آپ کی برکت سے مثنوی کا چھٹا دفتر کہنے کا مجھے جوش ہو رہا ہے۔ اس میں بھی ان کا نام آیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، مولانا بھی ان پر عاشق تھے۔ بعض ایسا بھی مرید ہوتا ہے کہ شیخ اس پر عاشق ہوتا ہے، یہ ان کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج مولانا حسام الدین کے مزار کو دیکھ کر مثنوی کی یاد تازہ ہو گئی اور وہ شعر یہاں حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کیا عزت بخشی ہے، اس امت کا عجیب مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ عزت بخشی کہ قیامت تک ان کے کارنامے روشن ہیں۔ مولانا رومی کے مزار پر چند قدم آگے مولانا رومی کا مزار ہے۔ مولانا رومی کے مزار پر حضرت والا نے الحمد شریف، سورہ تکاثر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو قبول فرما کر سارا ثواب حضرت جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو عطا فرما۔ یا اللہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے۔ یا اللہ حضرت جلال الدین رومی کے صدقے اور طفیل ہماری زندگی بھر کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یا کریم یا کریم یا کریم۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سلطان العلماء کی برکت سے اللہ ہمارے رذائل، ہماری برائیوں کی اصلاح فرما اور گناہوں کو معاف فرما، اور اختر کو، میری اولاد و ذریات کو، اقربا من جہت النسب و من جہت النساء، اور جملہ میرے حاضرین و غائبین احباب کو اور ان کے گھر والوں کو یا اللہ نسبت اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے، یا اللہ منتہا تک پہنچا دے، یا اللہ منتہا تک پہنچا دے، اور بڑے بڑے کام اختر سے، میری اولاد سے، میرے احباب سے ایسے عظیم الشان کام لے لے میرے مالک کہ قیامت تک اس کے نشانات باقی رہیں۔ دست بخشا جانب زنبیل ماں، اے اللہ اپنا دست مبارک کے کرم بڑھائیے اور ہماری تھیلیوں اور جھولیوں کو بھر دیجئے، ہمارے رذائل کی اصلاح فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، ہم سب کو اولیاء اللہ کے رجسٹر میں داخل فرما لے، اے اللہ اور ان کے اعمال و اخلاق ہم سب کو نصیب فرما۔ اولیاء صدیقین کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی احسانی کیفیت ہمارے قلوب کو اپنی رحمت سے بطفیل مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس مثنوی۔ ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ جہاں کوئی منکر نہیں ہو رہا، اگر ہوتا تو ہم ہرگز یہاں نہ آتے، اور فرمائے کہ مولانا کے شعر کا لوگوں نے مطلب غلط سمجھا،
بشنو از نیچو حکایت می کند و از جدائی ہا شکایت می کند. لیکن میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ حکایت می کند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بانسری سنو یا بانسری بجاؤ، بلکہ یہ مطلب ہے کہ بانس کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں سے کٹ کر بانسری بنائی جاتی ہے، تو چونکہ وہ اپنے مرکز سے کٹ کر آئی ہے تو گویا اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے. اے لوگو تم بھی اللہ سے کٹ کر عالم ارواح سے یہاں آئے ہو، لہذا تم بھی اللہ کی یاد میں رویا کرو. مولانا کا مقصد بانسری کی مثال سے یہ تھا کہ ہم اللہ کی یاد میں روئیں. بانسری بجانا تو حرام ہے، مولانا جیسا اللہ والا بانسری بجانے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ بانسری سے تو مولانا نے صرف ایک مثال دی ہے. میرے شیخ نے اس شعر کی تشریح میں فرمایا تھا کہ بانسری کو رونا کب نصیب ہوا؟ جب اس کا ایک سرا بجانے والے کے منہ میں ہو اور دوسرا باہر ہو تب بانسری بجتی ہے. اسی طرح تم بھی اپنی روح کی بانسری کا ایک سرا کسی اللہ والے کے منہ میں پیش کر دو، یعنی خود کو اس اللہ والے کے سپرد کر دو، پھر جب اللہ والا بجائے گا تب بجو گے. بانسری خود نہیں بجتی، بجائی جاتی ہے. بانسری کی صلاحیت کسی بجانے والے کے منہ میں آ کر ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح اللہ والے کی صحبت کی برکت سے تمہارے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت پوشیدہ وہ ظاہر ہو جائے گی. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی حکیم الامت سے پڑھی تھی، یہ ان کی تقریر ہے کہ بانسری خود نہیں بجتی، بجائی جاتی ہے. مطلب یہ کہ جب تم خود کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دو گے پھر اس کے فیض سے تمہارے اندر بھی اللہ کی محبت کا درد پیدا ہو جائے گا کہ خود بھی مست ہوگے اور دوسروں کو بھی مست کرو گے. اس کے بعد حضرت نے علماء اور دیگر حاضرین کو مثنوی پڑھانے کی اجازت عطا فرمائی. پھر ایک عالم نے بیعت کی درخواست کی. حضرت والا نے خانقاہ کے گوشے میں ان عالم کو بیعت فرمایا اور ہم سب نے تجدید بیعت کی. بیعت کا خطبہ پڑھ کر اس طرح توبہ کرائی کہ یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، فسق سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر بدگمانی سے، بد نگاہی سے، غیبت سے. یا اللہ ہم وعدہ کرت کی نماز جماعت سے سنت کے مطابق پڑھیں گے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے، حج فرض ہوگا حج کریں گے، جہاد فرض ہوگا جہاد کریں گے. یا اللہ ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں. یا اللہ ان چاروں سلسلوں کے بزرگان دین اور اولیاء کرام کی نسبت سے ہم کو ایمان، یقین، احسان اس مقام کا نصیب فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. یہ دعا ہمارے لیے، ہماری اولاد اور ذریات کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے احباب حاضرین، احباب غائبین اور ان کے گھر والوں کے لیے، سارے عالم کے لیے قبول فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. میدان قیامت میں اور جنت میں ہمیں تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری تمام زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو منتہا اولیاء صدیقین تک پہنچا دے. یا اللہ ہم جو جلدی میں نہیں مانگ سکے بے مانگے سب عطا فرما دے، دونوں جہاں عطا فرما دے. دست بخشا جانب زنبیل ما ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. آج آپ لوگ مولانا رومی کی خانقاہ میں بیعت ہو گئے اور مولانا کی خانقاہ میں مثنوی کے ایک شعر کی شرح بھی ہو گئی. اب ایک اور شعر یاد آ رہا ہے جس کی شرح کرتا ہوں. نار شہوت چے کشد، نار شہوت چے کشد نور خدا. گناہوں کے تقاضوں کی جو آگ ہے اس آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ یہ گناہوں سے نہیں بجھے گی. اللہ کا نور حاصل کرو، نور ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے یہ آگ بجھے گی. اور اگر گناہ کرو گے تو آگ اور بڑھ جائے گی. لہذا اللہ کو یاد کرو. دیکھو جہنم کو بھی سکون نہیں ملا جب اس میں دوزخی بھرے گئے تو جہنم نے کہا حل من مزید، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور چاہیے. تو معلوم ہوا کہ جہنم کا پیٹ اللہ کے قدم سے بھرا تو نفس بھی جہنم کی برانچ اور شاخ ہے، اس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا، اللہ کے نور سے اس کا پیٹ بھرے گا. اور وہ نور ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے. نور ابراہیم راساز اوستا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور سے نار نمرود ٹھنڈی ہوئی تھی تمہارے نفس کے تقاضوں کی آگ بھی اللہ کے نور سے ٹھنڈی ہوگی. یہ نور حاصل کرو. اب مثنوی کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، وہ بھی سن لیجئے. اے خدا جوہم توفیق ادب، اے خدا جوہم توفیق ادب. اے اللہ ہم آپ سے توفیق ادب کی بھیک مانگتے ہیں کیونکہ آپ کا راستہ سراسر ادب کا ہے. ادب سے آپ کا فضل بندوں پر متوجہ ہوتا ہے اور بے ادب محروم ماند از فضل رب. اور بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. بے ادبی دلیل محرومی ہے. اس سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.